بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شہنشاہ اکبر، جس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں، اور اس سبق کا انتخاب مجموعہ نظم و نثر برائے جماعت 12ویں سے کیا گیا ہے۔ سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے اس کے ماخذ کا جائزہ لیتے ہیں۔ دربار اکبری مولانا محمد حسین آزاد کی سب سے طویل تصنیف ہے، جو اکبر اعظم کے دربار کے حالات اور اس زمانے کی ثقافتی تصویر ہے۔ یہ کتاب آزاد کے اسلوب خاص کی ایک خوبصورت اور لازوال شکل ہے۔ دربار اکبری کو ایک تاریخی ناول بھی کہا جا سکتا ہے، مگر اس میں ناولیت کا عنصر نمایاں نہیں ہے۔ جن واقعات کو آپ نے جس شکل میں پیش کیا ہے وہ آفاقی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آئیے سبق کے خلاصے کا جائزہ لیتے ہیں۔ دربار اکبری کا شامل نصاب حصہ اکبر کی زندگی کے چند پہلوؤں کی پردہ کشائی کرتا ہے۔ اس حصے میں مولانا محمد حسین آزاد گویا ہیں کہ اکبر بچپن سے جوانی تک کسی نہ کسی مشغلہ میں ضرور مصروف رہا۔ عقل مند وزیروں کی وجہ سے اس کی حکومت کا کام بطریق احسن چلتا رہا اور وہ اپنے مشاغل میں مصروف رہا۔ اپنی کم سنی کے باوجود حکومت اور حکومتی امور پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ پڑھا لکھا نہ تھا، مگر اہل علم و دانش کی قدر افزائی بہت کیا کرتا تھا، اور اس معاملے میں مذہب اور نسل کے امتیاز سے بالکل پاک تھا۔ ہر وہ شخص جو علم رکھتا ہے یا اہل دانش میں شمار ہوتا ہے، اس کی پذیرائی اس کے دربار میں بلا تفریق کی جاتی تھی۔ وہ ہر طرح کے معاملات میں تجربہ کار اور معاملہ فہم لوگوں کی قدر کرتا اور ان کی رائے کو اہمیت دیتا تھا۔ جب بھی کوئی انتظامی کام درپیش ہوتا تو وہ تمام وزراء اور مشیروں کو طلب کر کے ان کی رائے جانتا، اور اس مجلس کا نام مجلس کنگاش تھا۔ ہر شام اہل علم کی محفل میں شریک ہونا، امور سلطنت کے فیصلے کرنا اور رات کو عبادت الہی میں مشغول ہو جانا اس کا معمول تھا۔ اس کی نیند کا دورانیہ بہت کم تھا۔ وہ ہر فن کا دلدادہ تھا اور ہر فن کے بارے میں ذاتی طور پر دلچسپی رکھتا تھا اور اس کے بارے میں جاننے کی مکمل کوشش کیا کرتا تھا۔ وہ شکار کا دیوانہ تھا۔ ہاتھیوں کی سواری اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور ان کے ساتھ عجیب و غریب کرتب کرنا بھی اس کے مشاغل میں شمار ہوتا تھا۔ وہ بہت بہادر تھا، نمود و نمائش سے دور اور سادہ مزاج کا تھا۔ غریبوں کی خاطرداری کرتا اور خاطر شکنی سے گریز کرتا۔ اس کی بہادری کا اس کے دشمنوں کے دلوں پر بہت رعب تھا۔ وہ جنگ کے میدان میں فہم و فراست کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتا اور جنگ کے علاوہ باقی وقت اپنی رعایا کی بھلائی میں وقف کر دیتا۔ خدا ترسی اور شفقت اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ زیادہ گوشت خوری سے گریز کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مغلیہ سلطنت کا سب سے بڑا حکمران کہلایا۔ مرکزی خیال: اگر قدرت ہمارے کندھوں پر کوئی ذمہ داری ڈالتی ہے تو اس کو کما حقہ ادا کرنا ہی ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ دولت اور اختیارات کو اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ہی ایک اچھے حکمران کی نشانی ہے۔ خدا ترسی اور رحم دلی ایسے اوصاف ہیں جو انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کے حالات زندگی: اردو کے نامور انشا پرداز، شاعر، نقاد، مورخ اور ماہر تعلیم محمد حسین آزاد 5 جون 1830 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی محمد باقر اردو کے پہلے اخبار نویس تسلیم کیے جاتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے دلی کالج سے تعلیم حاصل کی اور شاعری میں استاد ابراہیم ذوق کے شاگرد ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ لاہور پہنچے اور محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ پہلے وہ گورنمنٹ کالج لاہور اور بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے وابستہ رہے۔ 1887 میں انہیں حکومت نے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ اسی دوران 1865 میں انہوں نے انجمن پنجاب قائم کی اور لاہور میں جدید شاعری کی تحریک کی شمع روشن کی۔ اس انجمن کی
زیر اہتمام انہوں نے نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جس میں مصرع طرح کی بجائے عنوانات پر نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ اپنی عزیز بیٹی کی وفات کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور اسی عالم میں 22 جنوری 1910 کو وفات پا گئے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی طرز تحریر کی خصوصیات۔ آزاد نے نثر میں شاعری کی ہے، وہ اپنے دور کے سب سے بڑے مرصع کار ہیں، اس صفت میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔ وہ اپنی تحریر کو دلہن کی طرح تشبیہ، استعارہ اور خوبصورت الفاظ کے زیورات سے سجاتے ہیں۔ آزاد کے اسلوب نگارش میں شاعرانہ تخیل اور شاعرانہ انداز کی چمک دمک قدم قدم پر عیاں ہے۔ آزاد کی ایک صفت تمثیل نگاری اور مکالمہ ہے، وہ اپنی تحریروں میں کسی حالت یا چیز کو زیرو شخص قرار دے کر اس کی صفات اور حرکات کو پیش کرتے ہیں۔ آزاد فن برائے فن کے قائل ہیں، سر سید کی مقصدیت سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں۔ آزاد فن کو ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں۔ آزاد کی تحریروں میں طنزیہ اور مزاحیہ عنصر نمایاں ہے، مگر آزاد ان طنز نگاروں میں سے ہیں جن کی تحریروں میں طنز کسی کو مجروح کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ مرقع نگاری میں ایک وقت میں کسی شخص یا چیز کی پوری زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب آب حیات ہو یا دربار اکبری، قصص ہند ہو یا نارنگ خیال، ہر ایک میں مرقع نگاری کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ آزاد ایجاز و اختصار کے قائل ہیں، وہ مختصر سے مختصر الفاظ اور فکروں میں بڑی بات کہنے پر قادر ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔